ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں ہم بات کریں گے دنیا میں پانچویں نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت، یعنی آپ کو جھٹلانے اور آپ کے خلاف اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی بہت تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تندو تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن کریم، احادیث و روایات اور اقوال بزرگان دین میں حضرت ہود علیہ السلام کی مبارک سیرت اور قوم عاد کے حالات وغیرہ کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا اجمالی ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے، جبکہ تفصیلی ذکر ان 10 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1، سورہ اعراف آیت 65 سے 72 تک، سورہ ہود آیت 50 سے 60 تک، سورہ مومنون آیت 31 سے 41 تک، سورہ شورى آیت 123 سے 140 تک، سورہ حامیم السجدہ 15 سے 16 تک، سورہ احقاف آیت 21 سے 25 تک، سورہ زاریات آیت 41 سے 42 تک، سورہ قمر آیت 18 سے 22 تک، سورہ حاقہ آیت 6 سے 8 تک، سورہ فجر آیت 6 سے 8 تک۔ اس باب میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی عطا فرمائی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کے قد کاٹ سے متعلق قرآن کریم میں ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارم کے لوگ ستون جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ شداد کا بنایا ہوا شہر۔ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہیے اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور طرح طرح کے درخت بہت خوبصورت کر کے لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی 18 میل فاصلہ کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس
शहर में पहुंचे। उसकी तमाम ज़ेब व ज़ीनत देखी और कोई रहने बसने वाला न पाया। फिर थोड़े से जवाहिरात लेकर वहां से चले आए। ये बात हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर सूरत हाल दरियाफ्त की। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत कअब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त किया, क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है? उन्होंने फरमाया हाँ, उसका इशारा ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था और वो सब अज़ाब इलाही से हिलाक हो गए। और आपके ज़माना में एक मुसलमान सुर्ख रंग वाला, नीली आंखों वाला, छोटे कद का, जिसके अबरू पर एक तिल होगा, ये अपने ऊँट की तलाश में उस शहर में दाखिल होगा। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़लाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर फरमाया, बाखुदा वो शख्स यही है। नेमतों की बेहिसाब के सबब कौम आद बड़ी खुशहाल और आराम जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन उनमें कुफ्र, शिर्क और फिस्को फजूर की वबा फैली हुई थी। चुनांचे ये लोग तौहीद इलाही, इबादत खुदाबंदी और इताअत रसूल छोड़कर मुख्तलिफ नामों से मौसूम अपने ही तराशीदा बुतों की पूजा में मशगूल थे। उसके अलावा ये सरे राह छोटी छोटी इमारतें बनाते, उन पर बैठकर लोगों से छेड़खानी और मजाक मस्खरी करते और जिंदगी की मौज मस्तियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए मजबूत महल तामील करते थे। उनके तर्ज अमल से ये लगता था जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहना है। गुमराही की तारीकियों में भटकने वाली उस कौम को राह हिदायत पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने उसी कौम से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर उनकी तरफ भेजा। आप अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम पोते इरम की औलाद से हैं और अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम का नस्ब नामा इस तरह बयान किया है, हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रबाह बिन खलूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम। रूए जमीन पर आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं। नंबर 1 आद उला, ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। नंबर 2 आद सानिया, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो कौम समूद के नाम से ज्यादा मशहूर है, और इन दोनों के दरमियान 100 बरस का फासला है। आप अलैहिस्सलाम ने गुजर बसर के लिए तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया था, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ताजिर थे। तिजारत सुन्नत अंबिया है और सच्चा ताजिर क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, जैसा कि हदीस में फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, सफ़र हज के दौरान जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिये अस्फान से गुजरे तो इरशाद फरमाया, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कौन सी वादी है? अर्ज की वादिये अस्फान। इरशाद फरमाया, यहीं से हजरत हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऐसी जवान सुर्ख ऊँटनियों पर सवार होकर गुजरे थे जिनकी नकेल खजूर की छाल से बनी हुई थी और उनके अपने लिबास तहबंद और ऊनी चादरें थी, और वो तलबिया कहते हुए बैतुल अतीक यानी खाने काबा का हज करने जा रहे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बड़े आला औसाफ के मालिक थे। यहाँ उनके 3 औसाफ मुलाहिजा हो। नंबर 1, आप अलैहिस्सलाम कौम में एक अमानतदार शख्स की हैसियत से मारूफ थे, इसीलिए जब कौम के सामने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अपनी शान अमानतदारी का भी बतौर खास जिक्र फरमाया। चुनांचे कुरान करीम में है, इन्नी लकुम रसूलन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। अमानत हकीकत में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का बुनियादी वसफ और पसंदीदा इंसानी सिफात में से है। अंबिया अलैहिस्सलाम खुद भी अमानतदार होते थे और अपनी उम्मतों को भी उसी का दर्स देते थे। अमानत का लफ्ज बहुत वसी है, इसमें माली अमानत भी दाखिल है और वही इलाही की अमानत भी। यूं ही अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा करना भी दाखिल है और दूसरों को जिम्मेदारी देते हुए अहलियत व मियार पेश नजर रखना भी। कुरान ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता कि अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द करो। और हदीस में फरमाया गया, जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार करो। एक शख्स ने अर्ज की, जाया होने से क्या मुराद है? इरशाद फरमाया, जब काम नाअहलों के सुपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करो। यूं ही लोगों के राज भी अमानत होते हैं, जैसा हदीस मुबारक में फरमाया, मजलिस अमानत है। और फरमाया, जब आदमी कोई बात करे फिर इधर उधर देखे तो वो बात अमानत है। नेस अमानतदारी की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका कोई दीन नहीं जो अमानतदार नहीं। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम इंतहाई मुखलिस और हर मामले में महज रज़ाए इलाही के तलबगार थे, इसीलिए तबलीग रिसालत के फ़राइज़ के अंजाम
ابتدائی میں قوم کو واضح کر دیا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، چنانچہ تبلیغ رسالت میں آپ علیہ السلام اپنی طاقتور اور ظالم و جابر قوم سے بالکل خوفزدہ نہ ہوئے اور ان سے صاف فرما دیا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے۔ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصہ تک بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی و سرکشی، فسق و فجور اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ اس بعثت کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اس کے علاوہ سورہ ہود آیت 50 اور سورہ شعراء آیت 136 میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم عاد کو وحدانیت الہی پر ایمان لانے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا اور عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نگاہوں میں تو تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو اور ہم تمہیں دعوی رسالت میں بھی سچا نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اس کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سرداران کفار کو جواب۔ سرداران کفار کے بیادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم میں ہرگز بیوقوف نہیں، کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں اور رسول انتہائی کامل عقل والے ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری تم تک اپنے رب عز و جل کے پیغامات پہنچانا ہے اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ قرآن مجید میں ہے قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ ہود نے فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے سرداران کفار کو ان کی حماقت پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا ہے تاکہ تمہیں کفر و معصیت پر عذاب الہی سے ڈرائے، حالانکہ قابل تعجب تو تمہارا بے بس و لاچار بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو انعامات الہی یاد دلا کر نصیحت کی، چنانچہ فرمایا اے میری قوم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نعمتوں کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر یہ حکم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان کے شکر کے طور پر ایمان و اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرو۔
یہی حکم قرآنی اور تقاضۂ عقل انسانی ہے۔ حقیقی اللہ عز و جل کے احسانات کو بھلایا نہ جائے بلکہ یاد رکھ کر حق کے نعمت ادا کیا جائے۔ کفار کا رسول علیہ السلام کی بشریت کی رٹ لگا کر اطاعت و اتباع سے روکنا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتا۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد ہوئی۔ چنانچہ اسی پر ایک نتیجہ نکال کر افراد قوم آپس میں کہنے لگے، اگر تم نے اپنے جیسے کسی آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کی تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن کریم میں ہے، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے۔ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول علیہ السلام بشر اور انسان ہی تھے، لیکن اس وصف کو بطور تحقیر استعمال کرنا کفار کا طرز عمل تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کے کسی وصف حقیقی یا عمل واقعی کو بھی اگر بطور تحقیر ذکر کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ لہٰذا بشریت پر اصرار کرنے اور کھانے پینے کے حوالے دے کر بار بار بشر بشر کہنے کی بجائے ان کے وہ کمالات عالیہ اور اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں جن سے تعظیم و محبت کا ظہور ہو۔ آج کے زمانے میں بھی اس کی بڑی حاجت ہے۔ قوم عاد کا انکار رسالت۔ قوم عاد نے ایک موقع پر واضح الفاظ میں کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور تم چونکہ فرشتے نہیں ہو اس لیے ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم به کافرون۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر قوم کی تکذیب کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سرداران کفار کا یوم حشر پر اعتراض۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا تھا۔ اس پر کافر سرداروں نے ورگلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا، کیا یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں۔ اس کے ساتھ ان کفار نے آج کے دہریوں کی طرح کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں اور قصہ تمام، نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے ان کا دعویٰ رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب جھوٹ ہیں اور غلط طور پر خدا کی طرف منسوب ہیں، ہم ان کی بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا
دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کا غرور و تکبر اور انکار آیات۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ غرور تھا کہ رب العالمین کی قدرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد کے برے معمولات پر انہیں نصیحت۔ قوم عاد کا سر راہ بلند عمارتیں بنانا، وہاں بیٹھ کر راہ گیروں کو پریشان کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا اور لوگوں کو مار دھاڑ کرنا تو کسی صحیح مقصد کے بغیر بے دردی کے ساتھ کرنا عام معمول تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ لوگوں کی ایمانی، عملی، اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے ان باتوں پر انہیں سمجھاتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو، اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے۔ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی اس روش کے نظارے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بکثرت دیکھے جا رہے ہیں، جیسے چوراہوں یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، راستے سے گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، راہ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، کوئی راستہ معلوم کرے تو اسے غلط راستہ بتا دینا، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑے رکھنا، راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنا، گلی محلوں میں کرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیلنا اور غلط جگہ گاڑی پارک کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ نصیحت کے جواب میں قوم کی ہٹ دھرمی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہمیں نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے نہ دعوت حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور انہیں جھوٹ جانتے ہیں۔ ہمارے اعمال و عادات پر دنیا میں نہ تو ہمیں عذاب دیا جائے گا، نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا، اور نہ آخرت میں کوئی حساب دینا ہے۔ قرآن کریم میں قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین۔ قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ بت پرستی کے جواز پر قوم کی دلیل اور اس کا رد۔ کفار نے اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز میں اللہ تعالیٰ پر ہی شرک کی اجازت بلکہ حکم دینے کا بہتان لگا دیا کہ رب تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں اور ہم اسی کے حکم سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے قوم کو وحدانیت الہی کا اقرار اور عبادت الہی کرنے کی دعوت دی، پھر فرمایا شرک و بت پرستی کے جواز پر تمہارا یہ قول اللہ تعالیٰ پر صریح بہتان ہے۔ اس نے نہ تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ایمان و توحید کی دعوت خالص رضا الہی کے لیے تھی۔ لوگوں سے آپ علیہ السلام نے نہ کوئی مالی مطالبہ کیا اور نہ ہی کسی دنیاوی مفاد کا تقاضا کیا،
اور یہ بات آپ کے اخلاص، قوم کا حقیقی خیر خواہ اور سچا رسول ہونے کی دلیل تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے قوم کے سامنے بھی واضح فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ قرآن پاک میں ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیرو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قوم کا یہ مطالبہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر مذکور ہے۔ سورہ احقاف میں قالوا وجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا ما تعدنا ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، عذاب اترنے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں، اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ ایک تو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اور وہ بھی اپنی مصیبت و عذاب کا۔ قرآن مجید میں ہے، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ فید میں ہے، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے، قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ کفار کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارے مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، قال قد وقع علیکم من ربکم جسم وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی جس سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت و نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا
اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ قرآن مجید میں ہے، اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قرآن کریم میں ان کا جواب یوں مذکور ہے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری و برات کا اعلان کرتے ہوئے اور ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل اور ایمان کی پختگی کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور احکام الہی کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلا کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو ان شہروں اور اموال کا مالک بنا دے گا جو اس کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور تم خدا عز و جل کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ نیز تم میں سے کسی کا کوئی قول یا فعل میرے رب عز و جل سے چھپا ہوا نہیں، لہٰذا تمہارے برے اعمال پر وہ تمہیں سزا دے گا اور تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قرآن مجید میں ہے، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ آپ نے بالکل بے خوف ہو کر ایک ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت و طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرہ بھر بھی کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچا سکی۔ یہ وہی خدائی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر مساعی کے باوجود قوم کے چند افراد ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور معاصی کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے کفار کے عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ قرآن پاک میں ہے، عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ درس و نصیحت، انبیاء و رسول بڑی جرت و ہمت کے ساتھ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے ہیں۔ نیکی کی دعوت اور برائی سے ممانعت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کفار کی دھمکیوں سے ڈر کر کبھی تبلیغ دین کا کام ترک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی پیغام الہی چھپایا۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی اس ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو اعلیٰ درجہ کی قوت ایمانی حاصل تھی اور ان کا اللہ عز و جل پر بھروسہ نہایت مضبوط تھا اور خدائی وعدوں پر کامل یقین تھا۔ یہی اوصاف مبلغین کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ دعوت دین میں بشارتیں بھی ہوں اور غضب الہی سے ڈرنا بھی پایا جائے۔ قوم کے سرکردہ افراد اور لیڈر اگر بگڑ جائیں تو قوم کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کی بدتمیزی و جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا
چاہیے۔ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و معاصی پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں میں بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا اور توبہ استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن قوم نہ مانی اور اپنی ڈھٹائی پر قائم رہی۔ ترمذی شریف میں حضرت حارث بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قوم عاد کے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی، جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی دو باندیاں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل ماہرہ کے پہاڑ کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی، اے اللہ میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ قیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا، ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا، تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ بادل کو دیکھ کر قوم عاد کی خوش فہمی اور حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب اور اس کی شدت۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تندو، تیز آندھی، سرد خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاس ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ قرآن کریم میں اس ہولناک عذاب کا حال ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو سچی چنگھاڑ نے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا، تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ اور ارشاد فرمایا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر۔ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ اور ارشاد فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔
اور ارشاد فرمایا فارسلنا علیہم صوصا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو صبح کو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ تنبیہ: اوپر آیات میں منحوس دنوں کا ذکر ہوا، اس حوالے سے یاد رہے کہ کوئی دن یا مہینہ ذاتی طور پر اور ہمیشہ کے لیے منحوس نہیں ہوتا، البتہ جس وقت دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تو وہ وقت گناہ اور عذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت اور نبی علیہ السلام کی غلامی کے صدقے آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب ہیں، لیکن در حقیقت نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، کیونکہ ایمان و اعمال صالحہ کی توفیق بھی خدا کی رحمت ہی سے ہوتی ہے۔ نیز نجات کا سبب حقیقی رحمت الہی ہی ہے۔ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے کہ جب اس قوم کی اکثریت خدا کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کی وعظ و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کے جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس سے عبرت حاصل کرنے کو قرآن پاک میں کئی جگہ بہت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش ہر دھرم کے کہنے پر چلے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ سن لو، ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ اور ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ قوم عاد کا انجام بیان کرنے کے بعد سورہ قمر میں فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اور سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ارشاد فرمایا اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو، تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم و سرکش تھے۔ اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا۔ جس نے ڈھانپ لیا تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔
بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور یہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کے مسلمان عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ میں ہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا اور ان کی مبارک قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان میں ہیں۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضر موت میں ہے۔ عبرت و نصیحت کے لیے قوم عاد کے ان کے مذموم افعال کی ایک فہرست ملاحظہ ہو جن کی بنا پر یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ نمبر 1 کفر کرنا، نمبر 2 بتوں کی پوجا کرنا، نمبر 3 کفر و شرک اور گناہوں میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا، نمبر 4 گناہوں پر اصرار، نمبر 5 توبہ و استغفار سے انکار، نمبر 6 سرکش و نافرمان لوگوں کو اپنا پیشوا ماننا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسلمانوں کو اذیت دینا، نمبر 8 ان کی تحقیر کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا، نمبر 9 خدا کی قدرت کے مقابلے میں اپنی طاقت و قوت پر مغرور ہونا، نمبر 10 لوگوں پر ظلم و ستم، نمبر 11 بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کی گرفت کرنا، نمبر 12 راہ گیروں کو ستانا، نمبر 13 لمبی لمبی امیدیں رکھنا، نمبر 14 نعمتوں کی ناشکری کرنا وغیرہ۔ اس فہرست کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنے اعمال و افعال پر غور کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہاں ان میں سے 5 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم پر اور عاد کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے ابتدا کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے اور اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد غزوہ خندق کے موقع پر کی گئی، جبکہ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرے مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ دوسری حدیث پاک میں جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے، یا اللہ، میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر سے اور جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور مضطرب ہو کر کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی سامنے آتے، کبھی پیچھے جاتے۔ جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے میں پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس سے بارش کی بجائے عذاب نازل ہوا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو وعدہ تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، نیز نبی پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، تو پھر بادل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے چین اور خوفزدہ کیوں ہوتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی اور خوف وعدہ الہی پر عدم اطمینان کی بنا پر ہرگز نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی عظمت اور غلبہ خشیت و خوف کے سبب تھی۔